नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह ताहा बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 56। वलक़द और अलबत्ता तहकीक अरैना हो हमने दिखाई फ़िरौन को आयातिना कुल्लहा अपनी सारी निशानियाँ फ़कज़्ज़बा फिर उसने झुठलाया व आबा और उसने इनकार किया। आयत नंबर 57। काला कहने लगा अजय तना तू आया है हमारे पास लितुख़रिजना ताकि तू निकाल दे हमें मिन अर्ज़िना हमारी ज़मीन से बेसिहरे का अपने जादू के ज़रिए से या मूसा ए मूसा। आयत नंबर 58। फ़लनातियन्नका बेसिहरिम सो अलबत्ता हम ज़रूर लाएंगे तेरे पास जादू मिसल ही इसके मिसल फ़जाल पस तू मुकर्रर कर बैनना हमारे दरमियान व बैनका और अपने दरमियान मौइदन एक वादे का वक्त ला नुख़लिफ़ुहु ना खिलाफ़ करे उसका नहनु हम वला अंता और ना तो मकानन जगह हो सवा हमवार। आयत नंबर 59। काला मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मौइदुकुम तुम्हारा वादा है यौम ज़ीनत यानी जश्न के दिन वइन यहशुरन्नास हो और ये कि इकट्ठे किए जाएंगे लोग ज़ुहा चाश्त के वक्त। आयत नंबर 60। फ़तवल्ला पस लौटा फ़िरौन फ़जमा सो उसने जमा किया कैदहु अपने मकरो फ़रेब का सामान सुम्मा फिर अता वो आ गया। आयत नंबर 61। काला कहने लगा लाहुम उन यानी जादूगरों से मूसा ने वैलकुम हिलाकत हो तुम्हारे लिए ला तफ्तरू न तुम बांधो अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर काज़िबन झूठ फ़युस्हितकुम वरना वो तबाह कर देगा तुम्हें बेअज़ाबिन अज़ाब के साथ। वक़द और तहकीक ख़ाबा नाकाम हुआ मन इफ्तरा वो शख्स जिसने झूठ बांधा। आयत नंबर 62। फ़तनाज़ाऊ पस उन्होंने इख्तिलाफ़ किया तनाज़ा किया अमरहुम अपने मामले में बैनहुम आपस में वासर्रुन नजवा और उन्होंने चुपके चुपके की सरगोशी की। आयत नंबर 63। कालू उन्होंने कहा इन बिलाशुबा हाज़ाने ये दोनों लसाहिराने अलबत्ता जादूगर हैं युरीदाने दोनों चाहते हैं ऐन युख़रिजकुम ये कि निकाल दें तुम्हें मिन अर्ज़िकुम तुम्हारी ज़मीन से बेसिहरिमा अपने जादू के ज़रिए से वयज़हबा और वो ले जाएं यानी बर्बाद कर दें बेतरीक़तिकुमुल मुस्ला तुम्हारा तरीक़ा नहायत उम्दा। आयत नंबर 64। फ़ाजमेऊ लिहाजा तुम पुख्ता कर लो जमा कर लो कैदहुम अपनी तदबीरें सुम्मा तो फिर तुम आ जाओ सफ़ बांध कर वक़द और तहकीक अफ़लहल यौमा कामयाब ठहरा आज के दिन मन इस्तआला वो शख्स जो गालिब आ गया। अब मुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 56। वलक़द अरैना हो आयातिना कुल्लहा फ़कज़्ज़बा व आबा और बिलाशुबा हमने फ़िरौन को अपनी सारी निशानियाँ दिखा दी फिर भी उसने झुठलाया व आबा और इनकार कर दिया। आयत नंबर 57। काला अजय तना
لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو سے ہمیں ہماری زمین سے سرزمین سے نکال دے۔ جب فرعون کو دلائل واضح کے ساتھ وہ معجزات بھی دکھلائے گئے جو عصا اور ید بیضا کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے، تو فرعون نے اس کو جادو کا کرتب سمجھا اور کہنے لگا اچھا تو ہمیں اس جادو کے زور سے ہماری زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 58 فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ، چنانچہ ہم تیرے پاس یعنی تیرے مقابلے میں اس جیسا ہی جادو لائیں گے، لہذا تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک معاہدہ کر، وعدہ ٹھہرا۔ معاہدہ مصدر ہے یا اگر ظرف ہے تو زمان اور مکان دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ کوئی جگہ اور دن مقرر کر لے۔ لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا، مکانا تو سوا، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تو ایک ہموار جگہ میں، یعنی مکان سوا صاف ہموار جگہ جہاں ہونے والے مقابلے کو ہر شخص آسانی سے دیکھ سکے، یا ایسی برابر کی جگہ جہاں فریقین سہولت سے آرام سے پہنچ سکیں۔ آیت نمبر 59 قال موعدکم یوم الزینۃ وَإِن یحشر الناس ضحیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہنے لگے تمہارا وعدہ زینت یعنی جشن کے دن کا ہے۔ جشن اس سے مراد 9 روز یا کوئی اور سالانہ میلے یا جشن کا دن ہے جس کو وہ عید کے طور پر مناتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا وعدہ زینت یعنی جشن کے دن کا ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے اکٹھے کیے جائیں۔ آیت نمبر 60 فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم آتا، چنانچہ فرعون محل میں واپس آیا اور اپنی ساری چالیں جمع کی، پھر میدان میں ثم آتا، پھر میدان میں آ گیا۔ مختلف شہروں سے ماہر جادوگروں کو اس نے اکٹھا کیا اور ان کو جمع کر کے اجتماع گاہ میں پہنچ گیا، آ گیا۔ آیت نمبر 61 قال لهم موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، تمہارے لیے ہلاکت ہے، تم اللہ پر جھوٹ نہ گھڑو، ورنہ تمہیں عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا، عذاب سے تمہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ فیصحتکم بعذاب، تمہیں عذاب سے تباہ کر دے گا۔ وقد خاب من افترا، اور جس نے جھوٹ گھڑا یقیناً وہ ناکام رہا۔ جب فرعون اجتماع گاہ میں جادوگروں کو مقابلے کی ترغیب دے رہا ہے اور ان کو انعامات اور ان کو قرب خصوصی سے نوازنے کا اظہار کر رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی مقابلے سے پہلے ان کو واعظ کیا، اللہ کی توحید کا، اور ان کو واعظ کیا اور ان کے موجودہ رویہ پر ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، عذاب الہی سے ان کو ڈرا دیا۔ آیت نمبر 62 فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجویٰ، پھر انہوں نے آپس میں اپنے معاملے میں اختلاف کیا اور رازداری سے مشورہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واعظ سے ان میں آپس میں کچھ اختلاف ہو گیا، اور بعض چپکے چپکے کہنے لگے کہ یہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے، یہ اللہ کا نبی نہ ہو، اس کی گفتگو تو جادوگروں والی نہیں، پیغمبرانہ لگتی ہے۔ بعض نے اس کے برعکس رائے دی اور رائے کا اظہار کیا۔ آیت نمبر 63 قالوا ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی، وہ بولے
بلا شبہ یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے دور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں اور تمہارا عمدہ نظام لے جائیں، تباہ و برباد کر دیں۔ مسلح طریقتن کی صفت ہے، یہ امثلوں کی تانیث ہے جس سے ہمارے اقتدار کے افضل کے معنی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دونوں بھائی اپنے جادو کے زور سے غالب آ گئے تو سادات اور اشراف اس کی طرف مائل ہو جائیں گے، جس سے ہمارے اقتدار کے خاتمے اور ان کے اقتدار کا امکان بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارا بہترین طریقہ یا مذہب، اس کو بھی یہ ختم کر دیں گے، یعنی اپنے مشرکانہ مذہب کو بھی انہوں نے بہترین قرار دیا۔ جس طرح کہ آج بھی ہر باطل مذہب اور فرقے کے پیروکار اسی ذم فاسد میں مبتلا ہیں۔ اللہ رب العزت نے سچ فرمایا، کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہو رہا ہے، ریجھ رہا ہے۔ آیت نمبر 64، فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا، لہذا اپنی تدبیریں پختہ کر لو پھر صف بن کر آ جاؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور بلا شبہ جو آج غالب رہا وہ کامیاب ٹھہرا۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔